النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مومنوں، ایمان والوں، سرکار کے چہیتے امتیوں، میری اسلامی رشتے کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ جیسے میں نے محبت کے ساتھ میں سلام کیا ہے، ویسے آپ نے محبت کے ساتھ میں جواب نہیں دیا۔ اب میں دوبارہ کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اب بہت بڑھیا معاملہ رہا۔ اب آپ لوگوں نے جو ہے حق ادا کر دیا۔ دیکھیے، ہمیں جو ہے نہ، کوئی بات نہیں، ہمیں جو ہے نا 1 سال سے انتظار رہتا ہے اس جلسے کا، اس میلاد کا، کیونکہ ہم بابا کے دربار میں آتے ہی رہتے ہیں۔ جب بابا کا حکم ہوتا ہے جلال شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو بابا ہمیں بلا لیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم بابا کے پھر بھی سب سے قریب ہیں، کیونکہ ہم مسجد کے امام بھی ہیں، مدینہ جامع مسجد کے، اور بابا کا اشارہ ہوتا ہے ہم حاضر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم بھی بابا کے چاہنے والے ہیں، ہم بابا کے غلام ہیں۔ اور پیارے مسلمانوں، سنو، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کا ترجمہ ہے الا، یعنی خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ولی، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرات، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جب تک دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تب بھی بے خوف ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے قبر میں چلے جاتے ہیں تب بھی بے خوف ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور جانتے ہو آپ، اگر اللہ والا اپنے مزار میں سے ہی کسی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے اور یہ مزار سے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کر دے تو اس کا بیڑا غلط ہو جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی مجلس میں دل سوال کے بیٹھا کرو، اور علماء کی مجلس میں زبان سنبھال کے بیٹھا کرو۔ تو پیارے مسلمانوں، جلال شاہ بابا ہیں، یہ جلال شاہ بابا، ان کو بہت جلال آتا تھا، لیکن یہ کسی کا برا نہیں چاہتے تھے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا اس کو دعائیں دیتے تھے یہ جلال شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اگر کوئی اپنی مراد لے کر آتا اور کہتا، اے بابا میں پریشان ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، میری بیوی بیمار ہے، یا بہن بیمار ہے، یا بیٹا بیمار ہے، یا بھائی بیمار ہے، اور میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہو گیا ہے، تو حضرت اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، تو وہ آدمی کچھ دن کے بعد میں ان کی بارگاہ میں آتا تھا اور کہتا تھا، حضرت آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے میری ساری پریشانی دور کی۔ یا رسول اللہ۔ تو حضرات، یہ اللہ کے ولی ہے، یہ اللہ والے ہیں، کوئی بھی دنیا کی طاقت قسم خدا کی ان سے ٹکرا نہیں سکتی۔ اگر ٹکرانے کی کوشش کرے گی تو دور دور ہو جائے گی، لیکن ان سے ٹکرا نہیں سکتی۔ یہ اللہ والے ہیں، اور اللہ والا جو ہوتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اس کے ولی ہیں، اور ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو کلام اللہ تعالیٰ کا ہو اور راوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ
میرا ولی، میرا دوست میری عبادت کرتے 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 مجھ سے اتنا قریب ہوتا ہے، مجھ سے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑا کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنا کرتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلا کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو حضرات میں نے پڑھا ہے تاریخی کتابوں میں کہ یہ پوری روئے زمین اللہ والوں کے 2 قدم ہوتی ہے۔ 2 قدم کتنے ہوتے ہیں؟ یہ دیکھو 1 2، پوری روئے زمین 2 قدم ہوتی ہے، یعنی اللہ والے اگر اپنا 2 قدم اٹھا دیں تو دنیا کے اس سرے سے اس سرے پہنچ سکتے ہیں۔ اور سنو پیارے مسلمانوں، میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا کہ ایک صاحب نے ایک ولی کو کیا دیکھا کہ وہ قدم اپنا آگے بڑھاتے تھے، پہلا قدم اور واپس کر لیتے تھے، پھر بڑھاتے تھے، پھر پیچھے کر لیا کرتے، پھر آگے بڑھاتے، پھر پیچھے کر لیا کرتے۔ تو اس آدمی نے کہا اے اللہ کے ولی یہ کیا معاملہ ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنا قدم اٹھاتے ہیں اور واپس کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا ارے میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں یہ پوری روئے زمین اللہ والوں کے 2 قدم ہوتی ہے، اور میں جب 1 قدم اٹھاتا ہوں تو میرا جو قدم ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، میں پیچھے کر لیتا ہوں۔ آپ بول دو نا نعرہ تکبیر۔ ارے یہ بے دلی نہیں چلے گی، دل سے بولو۔ آپ رکو ان سے کہہ رہا ہوں۔ نہیں ایسا نہیں، جلال شاہ بابا کے عشق نہ بولو جھوم کر دور سے۔ ہاں آپ صحیح ہے، بے شک، سبحان اللہ، بہت بڑھیا بہت بڑھیا۔ ارے ذرا تھوڑا سا جلال شاہ بابا کے دربار میں آئے ہو، جلال رکھا کرو۔ اگر جلال نہیں رکھو گے نا تو ٹھنڈے ہو جاؤ گے، ٹھنڈے ہو گئے تو کیا ہوتا ہے، معاملہ خراب ہے۔ تھوڑے گرم رہا کرو، گرم۔ ارے ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ تو حضرات یہ جلال شاہ بابا ہے، جلال شاہ بابا۔ آپ دل میں تمنا کرو، ارادہ کرو، اور ان کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے دعا کرتے رہو، اے ہمارے خدا، اے ہمارے رب، میرے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے۔ یا کوئی اگر بیمار ہو تو کہو کہ میرا وہ بیٹا یا بیٹی یا ماں یا باپ یا بھائی یا کوئی بھی مصیبت پریشانی ہو، آج دل سے دعا کرو اور کہہ دو یا اللہ میں تو گناہ گار ہوں، لیکن یہ تیرے اللہ کے جو ہے ولی ہے، تیرے برگزیدہ بندے ہیں اور تیرے خاص دوست ہیں، یا اللہ میں تو برا ہوں لیکن یہ اچھے ہیں، یا اللہ آج میں ان کے صدقے میں دعا کرتا ہوں تو قبول فرما لے۔ قسم خدا کی آپ اپنے گھر جانے نہیں پائیں گے، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ ولیوں کو؟ پیارے مسلمانوں دل سے مانگا کرو، دل سے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار میں ایک صاحب کافی سمے سے دعا مانگ رہے تھے۔ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ ان کی آنکھیں روشن نہیں تھی، نابینا تھے، کہ میری آنکھیں بینا ہو جائیں، آنکھیں روشن ہو جائیں، یہ دعا چل رہی تھی۔ ایک صاحب آئے، بادشاہ تھے، کہا بھائی کیا معاملہ ہے، کیسے بیٹھے ہو؟ کہ صاحب میں دعا مانگ رہا ہوں۔ کہ کتنا سمے ہوگا؟ تو کافی عرصہ بتایا کہ اتنا۔ تو انہوں نے کہا میں فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار میں فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا، میرے واپس آنے سے پہلے پہلے اگر تیری آنکھیں روشن نہیں ہوئی، اگر تو دیکھنے نہیں لگا تو میں تجھے آتے ہی میں تو نابود کر دوں گا، یعنی ختم کر دوں گا۔ کیا کہا؟ جان سے مار دوں گا۔ اس ٹائم کے بادشاہ ہوتے تھے، تو جانتے ہو آپ یہ جو کافی عرصے سے پریشان تھا نا، کہہ رہا تھا یا اللہ
ख्वाजा गरीब नवाज के सदके में मेरी आंखों को रोशन कर दे। और बार बार ये पुकारता था, ए बाबा, ए ख्वाजा पिया, ए मेरे आका, मेरी आंखें रोशन कर दो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। मैंने पढ़ा है कि बादशाह के आने से पहले पहले इसकी आंखें रोशन हो गई। जब बादशाह ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, जरा ये तो बता कि तेरी आंखें कितनी देर में रोशन हो गई? तो कहने लगा, जैसे आप वहां पहुंचे और मैंने दुआ मांगी, कसम खुदा की उसी वक्त जो है मैं देखने लगा और मेरी आंखें रोशन हो गई। सुभान अल्लाह, तो अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो उन्होंने कहा, अरे नादान, मैं यही तो तुझे समझाना चाहता था। जो दुआ तू कई साल से मांग रहा था, अगर पहले ही दिल से मांग लेता तो तेरा बेड़ा पार हो जाता। आज के दौर में दुआ क्या मांगते हैं लोग? अरे साहब, निगाह कहीं होती है, दिल कहीं होता है, कान कहीं होते हैं, हाथ किधर होते हैं, दुआ चलती होती है। यही बात है। तो ये कौन सी दुआ कबूल होगी? दिल से मांगो, दिल से। जो दिल से दुआ मांगी जाती है ना, वो काबिले कबूल होती है ना। दिल के गहराइयों से दुआ मांगे करो, दिल की